قرض کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ میرے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے اور تقریباً 2.5-3 سال سے قرضے کی ادائیگی کے لیے میں ایک وظیفہ پڑھ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ قرضہ ادا ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سا ایسا وظیفہ پڑھوں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، کون سا ایسا عمل کروں کہ اس عمل کی وجہ سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ دیکھیے، آپ جو قرضے کی ادائیگی کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے، گناہوں سے اجتناب کیجیے اور اللہ رب العزت سے قرضے کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تب آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس موقع پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف وظیفے پڑھنے سے قرضے ادا نہیں ہوتے، قرضے ادا کرنے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے قرضہ ادا کرنا ہے۔ دل سے اس بات کی کڑن ہونی چاہیے، دل کے اندر یہ کڑن ہونی چاہیے کہ بھائی فلاں آدمی سے میں نے قرضہ لیا ہے یا فلاں آدمی نے میرا مال بنایا ہے، میرے اوپر اس کے پیسے ہیں، مجھے وہ پیسے اس تک پہنچانے ہیں، یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ یہ کڑن ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے اور ارادہ اور نیت بھی ہونی چاہیے۔ صرف وظیفے پڑھنے سے قرضے ادا نہیں ہوتے۔ آپ کے جو خرچے ہیں آپ ان خرچوں کو کم کریں، پیسے بچائیں اور تھوڑا تھوڑا جوڑ کر قرضہ ادا کریں۔ جو بہترین عمدہ قسم کے کھانے ہیں، جو مہنگے ہیں، ان کو کھانا کم کریں، جیسے کہ مرغے کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، تو یہ کھانا کم کریں، دال سبزی کھائیں، پیسے بچائیں اور قرضوں کو ادا کریں۔ جو قرض آپ کے اوپر ہے اس طرح سے قرضے ادا ہوتے ہیں۔ حضرات فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کھانا پینا تھوڑا کم کر دیا جائے، بس اتنا کھانا کھایا جائے کہ زندگی گزر سکے اور پیسے بچائے جائیں اور ان پیسوں سے قرضوں کو ادا کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ مئی جون کی یا جون جولائی کی اسکولوں میں جو چھٹی ہوتی ہے یا پھر عید کے بعد جو موقع ہوتا ہے، بہت سے ایسے حضرات جن کے اوپر دوسرے لوگوں کے قرضے ہیں، لاکھوں کے قرضے ہیں، لیکن وہ گھومنے پھرنے کے لیے نینی تال بھی جاتے ہیں، مسوری بھی جاتے ہیں، شملہ بھی جاتے ہیں، کشمیر بھی جاتے ہیں۔ جو گھومنے کی جگہ ہے شرعی اعتبار سے آپ گھومنے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے جن کا قرضہ لیا ہے آپ پہلے ان کے قرضے ادا کر دیں، یا جن لوگوں نے آپ کے یہاں کاریگری کی ہے، آپ کا مال بنایا ہے اور آپ کے ذمے ان کے پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے ادا کر دیں۔ پھر جو گھومنے کی جگہ ہے جہاں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ شوق سے جائیں۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو کئی حج بھی کر چکے ہیں، عمرے بھی کر چکے ہیں، لیکن لاکھوں کے قرضے ان کے اوپر ہیں، اور جب قرضہ مانگا جاتا ہے تو ٹال مٹول والا معاملہ سامنے آتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی ہے نہیں، ابھی جب میرا پیمنٹ ہوگا مجھے پیسے ملیں گے، میں پیسے دوں گا۔ اور وہی حضرات جو ٹال مٹول کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں، وہ نینی تال گھومنے جا رہے ہیں، شملہ گھومنے جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں، 50-50 ہزار 60-60 ہزار روپے لوگ خرچہ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، لیکن 10,000 کا یا 5,000 کا قرضہ
نہیں ادا کر رہے. تو شرعی اعتبار سے جو گھومنے کی جگہیں آپ گھومنے جائیں، اگر شرعی اعتبار سے اس میں کوئی بات نہ ہو، کوئی ممانعات نہ ہو، کوئی ایسے امور داخل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہوں، تو آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں. لیکن پہلے قرضوں کو تو ادا کریں کہ جن سے آپ نے قرضہ لے رکھا ہے. اب ادھر چند سالوں سے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عید کے بعد بھائی فارم ہاؤس جانا ہے، تو بھائی فارم ہاؤس آپ جائیے. لیکن جو حضرات ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں ان کے تعلق سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ میرا ان کے اوپر 10,000 کا قرضہ ہے یا 20,000 کا قرضہ ہے. تو شرعی اعتبار سے اس طرح سے گھومنا پھرنا بالکل جائز نہیں ہے. پہلے آپ قرضوں کو ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ کو جہاں گھومنے جانا ہے وہاں گھومنے جائیں. قرض کے معاملے کو آپ معمولی معاملہ نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا بات ارشاد فرمائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی جان بیچ میں لٹکی رہتی ہے جب تک وہ قرضے کو ادا نہ کر دے. یعنی جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے مسلمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب کتنے لوگ ہیں ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں کا قرضہ ہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے کوئی ایسا انتظام بھی نہیں چھوڑ جاتے کہ قرضوں کی ادائیگی ہو. تو جب تک قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرضہ ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ٹال مٹول کر رہا ہے اور پیسہ دینے میں آناکانی کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے. قدرت کے باوجود پیسہ قرضہ ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود قرضوں کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کسی کا جنازہ لایا جاتا، بہت غور سے سننے والی بات ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کسی کا جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کسی کا اس کے اوپر قرضہ تو نہیں؟ اگر قرضہ نہیں ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا دیتے. لیکن اگر پتہ چلتا کہ یہ اس میت پر لوگوں کے قرضے ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا کہ اس میت نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اپنے پیچھے کوئی انتظام بھی نہیں چھوڑا، کوئی وصیت نہیں کی کہ پیسہ رکھا ہو گھر میں اور وصیت کر دیا ہو کہ میرے انتقال کے بعد قرضہ ادا کر دینا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے کہ کیا اس نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی انتظام چھوڑا ہے؟ اور اگر کوئی صحابی ضمانت بھی نہ لیتا کہ کوئی اس طرح سے ضمانت لے لیتا کہ ٹھیک ہے میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تو آپ پڑھا دیتے. لیکن اگر کوئی ضمانت بھی نہ لیتا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ سے کہتے کہ بھائی اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا دو اور پڑھ لو، اور آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. پھر بعد میں جب فتوحات ہوئی اور وسعت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میت کے بارے میں پوچھتے کیا اس نے قرضہ ادا کیا، اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں؟ اور اگر پتہ چلتا کہ ہاں اس کے اوپر کئی لوگوں کے قرضے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اس کے قرضے کو ادا کرتے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے اور افسوس کرنے والی بات ہے کہ اتنے اہم معاملے کو ہم نے اتنا معمولی بنا دیا کہ آج آدمی کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں، بینک میں پیسے ہوتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کے قرضے ادا کر سکتا ہے، لیکن بس ایک مزاج بن گیا
کہ بھائی ادا کر دیں گے 2-4 دن کے بعد یا 2-4 مہینے کے بعد یا 2-4 سال کے بعد، اور عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی قرضہ ہم ابھی نہیں ادا کریں گے، 5 سال کے بعد ادا کریں گے، آپ کو کام کرنا ہے تو کام کریے ورنہ جائیے۔ اتنے اہم معاملے کو ہم نے اتنا معمولی معاملہ بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے اس شخص کا کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر کئی لوگوں کے قرضے ہیں اور اس نے اپنے پیچھے قرضوں کی ادائیگی کا کوئی انتظام بھی نہیں چھوڑا ہے اور کسی نے اس کی ضمانت بھی نہیں لی ہے، تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ تو صرف وظیفوں سے قرض ادا نہیں ہوتے، وظیفوں کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے قرضہ ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش، سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ یہ کہ فضول خرچیاں بالکل ختم کریں، بہترین عمدہ قسم کا مہنگا کھانا ختم کریں یا کم کریں اور پیسے بچائیں اور پہلے قرضوں کو ادا کریں۔ لوگ ٹال مٹول کر رہے ہیں قرضہ ادا کرنے میں، اور گھر میں پروگرام ویسے ہی ہو رہے ہیں، پارٹیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں، شادیاں ویسے ہی مہنگی ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، صرف قرضوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو آپ سامنے رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی نہ ہو جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے کہ جس کے اوپر قرضے ہوں اور اس نے پیچھے کوئی انتظام بھی نہیں چھوڑا ہو۔